السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، امید رکھتی ہوں سارے جو چینل کو لائک کرنے والے ہیں، سبسکرائب کرنے والے ہیں، سب خیریت سے ہوں گے اور سوچ بھی رہے ہوں گے کہ امی جان کہاں غائب ہو گئیں۔ تو آپ کو تھوڑا اندازہ بھی ہو گیا ہوگا کہ اللہ کے گھر سے جب رمضان کا مہینہ گزار کے آئے، دن رات کی محنت، تو پھر تھکن آ کے اتنی ہوتی ہے کہ بڑی مشکل سے بندہ فرائض کو بھی بڑی مشکل سے سنبھالتا ہے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے جامعات کے کتنے کام ہوتے ہیں، اور شوال میں بچیوں کی ایڈمیشن، اس طرح کے بہت ہی کام جو ہوتے ہیں اس مہینے میں کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کسی اور طرف دیکھ سکے۔ تو اب آتے ہیں اصل بات کی طرف میری پیاری بچوں کے، کیونکہ اللہ کے گھر سے جب بندہ آتا ہے تو وہاں کی یادیں بہت عرصہ تک خواب میں بھی، جاگنے میں بھی آنکھوں کے سامنے رہتی ہیں۔ آنکھ لگ کے بھی کھلتی ہے تو یوں لگتا ہے کہ ادھر کے منظر میں ہے کہ اب بندہ سوچتا ہے کہ کیا واقعی ادھر پاکستان میں اپنے ماحول میں آ گئے ہیں، ابھی تو وہیں اٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو میری عزیزہ، آج ہم بات کرتے ہیں آب زمزم کے موضوع پہ۔ تو آب زمزم کہنے میں ہم اس کو صرف پانی سمجھتے ہیں کہ یہ زمزم کا پانی ہے۔ آج اس کی تھوڑی سی افادیت جو ہے آپ کے سامنے اللہ کے کرم سے کھول کے رکھتی ہوں۔ تو میری پیاری بیٹیوں، اب ایک مختصر مثال جو ہے اس میں وہ بھی میں آپ کو دوں گی جس سے بات سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ میری عزیزہ ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے، تو اللہ کی حکمتیں ہیں اس میں کوئی نہ کوئی۔ بندے کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ کچھ کہیں قدم اٹھا سکے، لیکن نیت خالی سے اپنے سانس گزارنے کی کوشش کرتا رہے، باقی سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اپنے گھر کے سفر کروانا، قیامت کے قریب کے وقت میں جائیں گے تو ہر کوئی طلب رکھے گا کہ اللہ کے گھر میں جاؤں، لیکن جب تک تربیت نہ ہو، جب تک علم نہ ہو، تو میری پیاری بچیوں بات نہیں بن سکتی۔ اب ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ علیہ السلام کو جب ویرانے میں چھوڑ کے آئے تو میری عزیزہ چھوٹا سا بچہ اسماعیل جو کہ دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور بڑھاپے کی عمر میں کون باپ چھوڑ کے آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے جبرائیل علیہ السلام وہی نہیں لے کے آتے تھے، القاء ہوتا تھا دل میں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے جب اس کو فرعون کا بچوں کو قتل کر دیتا تھا، دریا میں سمندر میں بہایا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء ہوا تھا کہ اس بچوں کو سمندر میں بہا دو اور پھر تیری گود میں واپس لاؤں گا اور تیری ہی چھاتی سے یہ دودھ پیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماں کے یقین کو پختہ کر دکھایا، اگر اس نے یقین کیا تو اس کو سچ ثابت کر دکھایا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے جب ہاجرہ علیہ السلام کو چھوڑا تو اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ میری عزیزہ ایسے ویرانے میں کہ جہاں کچھ بھی نہ تھا، اور ساتھ صرف زادے راجو تھی، ایک چھوٹی سی مشکیزہ تھی اور کچھ چنے تھے، اس طرح تھوڑی سی چیزیں تھیں جو کہ وہاں ان کے ساتھ تھیں اور ان کو وہاں چھوڑ دیا۔ وہ پھر ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے آتی ہیں کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، یا تو بیوی سے ناراضگی ہو تو بھائی کے گھر چھوڑ دیا جاتا ہے، یا پھر ماں باپ کے گھر واپس بھیج دیا جاتا ہے، تو کوئی نہ کوئی اس کا، میری عزیزہ، کوئی نہ کوئی اس کا پہلو ہوتا ہے۔ لیکن ویرانے میں بیوی کو بچے کے، چھوٹے معصوم بچے کے ساتھ چھوڑنا، تو بیوی نے اظہار کیا کہ آپ کس لیے ہمیں یہاں چھوڑ رہے ہیں، کہ آپ ہم سے ناراض ہیں، ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ وہ خاموش رہے، انہوں نے چپ کا روزہ رکھ لیا۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، تو جب ازواج محترمہ نے پوچھا کہ کیا اللہ کا حکم ہے، انہوں نے سر ہلایا کہ اللہ کا حکم ہے۔ انہوں نے کہا پھر جس رب نے حکم دیا ہے وہ ہمیں جو ہے ضائع نہیں کرے گا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ میری عزیزہ، جب بھی کسی پہ مشکل آئی اس نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل اللہ کو پکارا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور ان کو محفوظ رکھا۔ تو میری عزیز بہنوں بیٹیوں، اسی طرح کسی پہ بھی مشکل آئی انہوں نے اللہ کو پکارا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔
تو میری پیاری بیٹیوں جب وہاں بچے کو چھوڑ کے ادھر ادھر بھاگتی، لیکن جیسے ہی رات کا اندھیرا چھایا تو جانوروں کی آوازیں خوب آنے لگیں۔ میری عزیزہ انہوں نے کہا اے جنگل کے درندوں، یہاں آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست کی اہلیہ موجود ہے اور اس کا معصوم بچہ، آپ جو ہے اپنی آوازوں کو بند کریں، یعنی پیچھے چلے جائیں۔ خاموشی ایسی چھا گئی کہ وہ خاموشی اظہار کر رہی تھی کہ ہم آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں آئے، آپ پہ حملہ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم آپ کی حفاظت کے لیے آئے ہیں۔ تو اتنا سناٹا اور خاموشی چھا گئی، جانوروں کی آوازیں بند ہو گئیں، جنگلی درندوں کی آوازیں بند ہو گئیں، ارد گرد وہ بیٹھ گئے پہرے کی شکل میں۔ تو وہ خاموشی سناٹا یہ بتا رہا تھا کہ ہم آپ کی حفاظت کے لیے آئے ہیں۔ میری عزیزہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ادھر سے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، جاؤ یہاں اسماعیل علیہ السلام رو رہے ہیں، اپنی ایڑی چلا رہے ہیں، تو وہاں جا کے اپنا پر مارو، اپنا پر سے زمین کا پانی جو ہے چشمہ پھوٹ پڑے گا۔ تو میری عزیزہ یہ آب زمزم میں 3 اللہ کے جو ہے جبرائیل علیہ السلام، اللہ کے رسول میری عزیزہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعب دہن اور اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی، یہ آب زمزم وہ آب زمزم ہے، اتنا برکت والا پانی ہے کہ جنت کا جو ہم طلب کرتے ہیں، اکثر ایک دوسرے کو دعائیں دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہمیں آب کوثر نصیب ہو، اس سے بھی افضل ہے یہ پانی، ہم اس کی قدردانی کریں اور اس کو جس نیت سے ہم اس کو یوز کریں گے وہی فیض پائیں گے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے پر مارا تو وہاں سے چشمہ پھوٹ آیا، اور ابراہیم علیہ السلام کی ایڑی کی برکتیں۔ تو میری عزیزہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعب دہن اس پانی میں کنویں میں ملا دیا کہ لوگ میرا جھوٹا پینے کے لیے ترستے نہ رہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا پینا اسی لیے اللہ کے ولیوں کا پینا بھی باعث برکت ہے، تو جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پینا اس میں کتنی شفا اور کتنی برکتیں ہیں اگر ہم اس نیت سے پئیں گے۔ تو میری عزیزہ اگر جنت سے جب میری عزیزہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دھویا گیا اتنے سال بعد، تو میری پیاری بیٹیوں، تو جبرائیل علیہ السلام یہاں تک کہ آپریشن کر کے دل باہر نکال کے اس کو سینے کے لیے دھاگا تک جنت سے لے کے آئے، لیکن پانی اگر وہاں کا افضل ہوتا تو وہاں سے لے کے آتے، وہاں کی نہروں کا افضل ہوتا، لیکن پانی آب زمزم کے کنویں سے لیا گیا۔ یعنی اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ باقی ساری چیزیں جنت سے آئیں تو پانی لانا مشکل نہیں تھا، پانی آب زمزم کے کنویں سے آب زمزم کے کنویں کے پانی سے، آب زمزم سے ان کا دل دھویا گیا تاکہ شیطان کی جو ہے حملے سیاہی نفسیانی وہ سب سے پاک ایک دل ہو جائے پیغمبر کا، تو پھر فٹ کیا گیا۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ آب زمزم کی کس قدر ہمیں اس کا قدر کرنی چاہیے، اس کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے۔ تو میری عزیزہ یہاں تک کہ لوگ جا کے بے تحاشا ہم گراتے ہیں، نالیوں میں جاتا ہے یہی آب زمزم، ہم اپنے پاؤں دھوتے ہیں۔ تو میری عزیزہ اللہ تعالی ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق دے، ایک ایک بوند، ایک ایک قطرہ جو ہم جس نیت سے پئیں گے، اگر ہم پورے ڈرم میں چند قطرے ڈالیں گے وہ بھی آب زمزم کی افادیت اس میں ہوگی۔ میری عزیزہ اللہ آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے کہ ہم آب زمزم کی قدر جانیں اور اس کو وہاں اسی طرح پئیں جس طرح میرے اللہ نے اس میں برکتیں اور 3 پیغمبروں کی اس میں برکتیں شامل کر دی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعب دہن اس میں شامل ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارے اندر کی باطن کی ساری سیاہیوں کو دھو دے اور اس پانی کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارے ہی گناہ ہیں کہ اب ایئرپورٹ سے پانی لانے نہیں دیا جا رہا مسلمانوں کو، پاکستانیوں کو،
किसी को भी मेरी असीजा अब तो एयरपोर्ट से भी जो बोतल मिलती थी वो भी नहीं इस दफा मिली। मेरी असीजा अब तो ये फकीर आजसा पैकिंग में कोई 23-24 किलो पानी ले आई, लेकिन अब खबरों में सुन रहे हैं कि वो भी नहीं आने देंगे। अल्लाह ताला ऐसे लम्हों से हमें बचाए कि हमें आबे समझम हमारे पास हम अपने साथ ना ला सकें। हमारे लिए ये पाबंदियां अल्लाह खत्म करवा दे, हमारे गुनाहों को माफ कर दे। वाखिरुद्दवाना इन्नल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, हौसले बढ़ाइएगा ताकि आगे सिलसिला आपका हमारा राब्ता चलता रहे। आमीन सुम्मा आमीन।